اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ وزن سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں جاتی ہے ہوائیں بطحا، بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ وزن سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ وزن سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو
بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، روک رضوان مسافر کو ترے جنت پر، روک رضوان مسافر کو ترے جنت پر، روک رضوان مسافر کو ترے جنت پر، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ فرمائیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہماری جو مزارات مقدسہ کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، اسی ضمن میں ایک سوال ہمارے ناظرین کی طرف سے ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ عورتوں کی مزارات مقدسہ پر حاضری کے تعلق سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس جگہ یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ موجودہ حالات میں اب یہ سوال ہو کہ عورتیں مزارات پر حاضری دیں یا نہ دیں، سوال یوں ہونا چاہیے اور اس طرح کیا جانا چاہیے کہ عورتیں مزارات پر حاضری کس طرح دیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب اس کی اجازت دی جاتی ہے تو قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو جہاں منع کیے جانے میں مرد اور عورت دونوں شریک تھے کہ مردوں کو بھی منع کیا گیا تھا اور عورتوں کو بھی منع کیا گیا تھا، اسی طرح جب اجازت ملی تو اس اجازت میں بھی مرد اور عورت یہ دونوں شامل ہوں گے کہ جس طرح مردوں کو زیارت قبور کی اجازت بارگاہ رسالت سے ملی، اسی طرح عورتوں کو بھی بارگاہ رسالت سے زیارت قبور کی اجازت ملی۔ ہاں، موجودہ حالات میں اب دیکھنے کی ضرورت اور دیکھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ مزارات پر عورتوں کی حاضری کے تعلق سے کس طرح کے احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کرنے کی مزارات پر اور آستانوں پر ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جن مقاصد کی بنیاد پر برکات اور فیوزات کے حصول کے لیے مرد ان بارگاہوں میں حاضر ہوتا ہے، اسی طرح عورتیں بھی انہی فیوزات کے حصول کے لیے اور انہی برکات کے حصول کے لیے مزارات پر حاضر ہوتی ہیں، اس لیے کہ عورتیں کسی بھی طرح یہ مردوں سے ان فیوزات کی طرف احتیاج اور ضرورت سے بے نیاز نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح ان اللہ والوں کی برکت کے حصول کی ضرورت مردوں کو ہے، اسی طرح ان برکات کے حصول کی ضرورت عورتوں کو بھی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جب عورتیں مزارات پر حاضر ہوں تو ان کے لیے باضابطہ اسی طرح کا انتظام کیا جائے جس طرح ہم اپنے جلسوں اور جلوسوں میں اور اہل علم کی تقاریر اور خطابات میں عورتوں کو دعوت دیتے ہیں، جس طرح مردوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے، باضابطہ ہم دعوت دے کر انہیں بلاتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے خطابات سننے کے لیے، ہماری تقریریں سننے کے لیے اور ہماری باتیں سننے کے لیے مرد اور عورتیں ایک جگہ اکٹھا ہو جاتی ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ عورتیں پردے میں ہوتی ہیں اور مرد جو ہے وہ دوسری طرف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ہم نے یہاں راستہ نکالا، اسی طرح مزارات پر بھی ہمیں یہ راستہ نکالنے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جن فیوزات کے حصول کے لیے مرد ان بارگاہوں میں حاضری دیتا ہے، انہی فیوزات کے حصول کے لیے عورتیں بھی ان بارگاہوں میں حاضری دیتی، اور جس طرح مرد کو ان بارگاہوں سے فیوزات اور برکات کے حصول کی ضرورت ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی ان فیوزات اور برکات کے حصول کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کو زیادہ ضرورت ہے اور عورتوں کو کم ضرورت ہے۔ اس لیے ہم یہ سوچیں کہ ہم کس طرح پوری احتیاط کے ساتھ، پردے کے اہتمام کے ساتھ عورتوں کی حاضری کا سلسلہ یہ بنا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم اپنے جلسوں میں اور جلوسوں میں کہ ہماری تقریریں سننے کے لیے، ہمارے خطابات سننے کے لیے اور ہماری باتیں سننے کے لیے عورتوں کو باضابطہ ہم دعوت دیتے ہیں اور اعلان کرواتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی پردے کا انتظام ہے۔ تو جس طرح ہمارے جلسوں اور جلوسوں میں پردے کا اہتمام کر کے ہم عورتوں کو باضابطہ گھروں سے بلا کر دعوت دے کر اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں، اسی طرح مزارات پر مستقل پردے کا اہتمام کر کے اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہے اس کو عمل میں لانا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ عورتوں کی حاضری پر قدغن لگایا جائے، انہیں بھی مردوں ہی کی طرح حاضری کا موقع ملنا چاہیے۔ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں ایک جلسے میں جو فوائد انہیں حاصل نہیں ہوتے، اس سے کہیں زیادہ فیوز و برکات انہیں ان بارگاہوں کی حاضری سے میسر ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان بارگاہوں کی حاضری در حقیقت ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں یہ کیا کچھ حاصل ہوا کرتا ہے، کس طرح کے روحانی اور باطنی فیوز و برکات اور ظاہر پر بھی اس کے جو اثرات ہوتے ہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس طرح احتیاطی تدابیر اختیار کر کے جس طرح مردوں کو یہ مزارات پر حاضری کی اجازت ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے اور انہیں بھی پورا موقع ملنا چاہیے۔ خاص کر اس زمانے میں جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آج یہ مسئلہ نہیں دریافت کرتا کسی اہل علم سے کہ بازاروں میں جانا یہ جائز ہے یا نہیں، شاپنگ کے لیے عورتوں کا جانا یہ جائز ہے یا نہیں۔ خاص کر میں اس تناظر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں ہمارے، خاص کر ہماری بہنوں کو لے کر جو ارتداد کے حوالے سے جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، اگر اس موقع پر آپ مزارات کی حاضری سے عورتوں کو نہیں روکتے ہیں، اور اسی طرح خاص کر مساجد کی حاضری کے تعلق سے بھی میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر مساجد کے دروازے ہماری بہنوں پر کھلے ہوئے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ارتداد کا یہ دروازہ جو چوپٹ ہماری بہنوں پر کھل گیا ہے، یہ اتنی جرات اور جسارت کے ساتھ نہیں کھلتا، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں جب مساجد سے عورتیں لگی ہوئی ہوتی تو کہیں نہ کہیں دین کے تعلق سے ان کے اندر ایک مضبوطی اور ایک استحکام ضرور ہوتا۔ لیکن ہم نے جب مساجد سے عورتوں کو روکا، مزارات سے عورتوں کو روکا، تو آج حشر وہ ہوا جو ہمارے سامنے ہے کہ وہ پوری طرح دینی ماحول سے کٹ کر رہ گئی، اور دین کے نام پر ان کی جو شرکت ہونی چاہیے دینی معاملات میں وہ بالکلیہ ختم ہو کر رہ گئی۔ اب ہم ان کو اپنے جلسوں اور جلوسوں میں تو بلاتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم مسجدوں کی حاضری کی انہیں اجازت نہیں دیتے، جبکہ مسجد کی حاضری کی اجازت میں انہیں صرف 5 وقت 10 منٹ کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ہے،
जहां पूरी तरह पर्दे का एहतमाम किया जा सकता है और जाहिर है कि रोशनी का एहतमाम है, रास्ते अलग रखे जा सकते हैं, दीवारें खींची जा सकती हैं, तो आप मस्जिद में 5 वक्त उन्हें 5-5 मिनट के लिए आने की इजाजत तो नहीं देते, लेकिन आपने उनके लिए मदारिस खोल रखे हैं जहां उनके लिए बोर्डिंग का निजाम है, जहां वो साल भर हमारी नौजवान मुस्लिम बच्चियां इकामत गुज़ी होती हैं और ठहरती हैं बोर्डिंग सिस्टम में, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं जागना, वहीं सोना, वहीं रहना और वहीं पढ़ना। और फिर मौजूदा हालात में मज़ारात पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में कोई चीज रुकावट भी नहीं, इसलिए पूरी एहतियात के साथ और पूरे पर्दे के लिहाज के साथ कि जहां पर इख्तिलात ना हो और टकराव ना हो और क्या कहते हैं बदनिगाही ना हो, जाहिर है इन सारी चीजों को रोका जा सकता है। अगर हम जिम्मेदारी के साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं तो इन चीजों से बचा जा सकता है। तो मैं गुजारिश यही करूंगा मज़ारात के जिम्मेदारों से, उनके मुतवल्लियान से, कि वो मज़ारात पर खासकर इस तरह का एहतमाम करें और पूरी एहतियात जो हो सकती है उस एहतियात को बरूए कार लाएं, ताकि हमारी माएँ और हमारी बहनें भी इन बारगाहों के फयूज़ व बरक़ात हासिल करती रहें और वो इससे महरूम ना रहें। अभी गुफ्तगू के दौरान जैसे कि आपने इरशाद फरमाया कि मज़ारात मुक़द्दसा पर औरतों की हाज़िरी के ताल्लुक़ से कि उनके लिए एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं, तो फिर हम अपने मसाजिद में भी ऐसा कर सकते हैं कि औरतों के लिए अलग से इंतज़ाम किए जाएँ ताकि वो भी मसाजिद की हाज़िरी से महरूम ना हो सके, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा किया जाता था। मसाजिद में औरतों की हाज़िरी ये मज़ारात की हाज़िरी से ज़्यादा अहम है। जब मज़ारात पर औरतों की हाज़िरी की गुंजाइश मौजूद है तो जाहिर है कि मसाजिद में औरतों की हाज़िरी ये ज़्यादा मुअक्कद तौर पर यकीनी बनाने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि औरतों को मौजूदा हालात में मस्जिद से दूर रखने में ये मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा नहीं बल्कि हुआ है और उसका बहुत संगीन नज़ारा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इर्तिदाद के ताल्लुक से हमारी बहनों के कदम जो इस्लाम के दायरे से बाहर की तरफ उठ रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसमें बहुत बड़ा किरदार मौजूदा ज़माने में मसाजिद से उनको रोकना और मसाजिद के दरवाजे उन पर बंद कर देना भी है। इसलिए कि मसाजिद के दरवाजे उन पर बंद कर देने के नतीजे में उनका रोल दीनी मामलात से पूरी तरह ज़ीरो हो गया और दीनी तौर पर वो पूरी तरह दीनी मामलात से कट कर रह गई। इसलिए ज़रूरत है कि मसाजिद के दरवाज़ों को औरतों पर फिर बाज़ाब्ता खोला जाए ताकि वो एक बार फिर मसाजिद के साथ जुड़ें और मसाजिद के साथ जुड़कर अपने दीन के साथ जुड़ें, दीनी मामलात के साथ मजबूत वाबस्तगी हो और अपने आप को वो भी इस्लाम का एक अटूट हिस्सा महसूस कर सकें और फील कर सकें। इसलिए कि मौजूदा ज़माने में जब हमने अपनी नौजवान मुस्लिम बच्चियों के लिए मदरसों के दरवाजे खोल कर रखे हैं, बल्कि बाज़ाब्ता बच्चियों के लिए हमने मदरसे कायम किए हैं। अब आप देखिए कि मदरसे और मस्जिद में औरतों की हाज़िरी के ताल्लुक से कितना फ़र्क है। मस्जिद में अगर आप औरतों को आने की इजाज़त देते हैं तो मस्जिद में औरतों का आना ये 24 घंटे में सिर्फ 5 मरतबा 5-5 मिनट या 10-10 मिनट के लिए होगा। लेकिन जब आप मदारिस आपने औरतों के लिए खोल दिए तो मदारिस में हमारी ये नौजवान मुस्लिम बच्चियां साल भर बोरिया बिस्तर के साथ वहीं पड़ी हुई हैं, खाना भी वहीं, सोना भी वहीं, जागना भी वहीं, पढ़ना भी वहीं। ये 6-6 महीना साल भर इनको घर जाने की इजाजत नहीं है। तो अब आप ये देखिए ज्यादा संगीन जिन वजूहात की बुनियाद पर आप मस्जिद में आने से औरतों को रोकते हैं, उन वजूहात का वकू और उसकी पॉसिबिलिटी ये मदरसों के इस तरह साल भर के क़याम में ज्यादा है या मसाजिद में रोजाना 5-5, 10-10 मिनट के लिए 5 वक्त आने में ज्यादा है। अगर आप कोई भी बंदे मोमिन अगर आप उससे पूछेंगे जिससे फिक्रो शऊर का कोई हिस्सा हासिल हुआ होगा तो वो जाहिर है कि यही जवाब देगा कि मदारिस खोलकर वहां साल भर के लिए बच्चियों को एडमिशन देकर वहां रखना यह ज्यादा संगीन है उन वजूहात की बुनियाद पर कि जिन वजूहात की बुनियाद पर हमने मसाजिद में उनका दाखिला रोका हुआ है, बनिस्बत इसके कि जब हम मस्जिदों में उनको आने की इजाजत देते हैं तो जाहिर है कि वो मस्जिदों में साल भर के लिए बोरिया बिस्तर लेकर आने वाली नहीं है। हर महल्ले में मस्जिद है,
اس محلے کی عورتیں جس طرح محلے کے مرد یہ مساجد میں جاتے ہیں نماز ادا کر کے اپنے گھر لوٹ آتے ہیں، اسی طرح یہ محلے کی عورتیں مساجد میں جائیں گی اور نماز ادا کر کے 5 منٹ 10 منٹ جو بھی ان کا لگنا ہے وہ لگا کر اپنے گھر واپس آئیں گی۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ موجودہ حالات میں احتیاطی تدابیر کرنا، پردے کا اہتمام کرنا یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے، یہ بآسانی کیا جا سکتا ہے اگر مدارس میں عورتوں کے لیے مدارس کھول کر سال بھر کے لیے اس طرح کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ کورسز 4 سال 5 سال 7 سال اور 10 سالوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو اگر 10 سال کی پلاننگ ہماری مسلم نوجوان بچوں کے لیے مدارس کے حوالے سے کی جا سکتی ہے تو مساجد میں روزانہ 10 منٹ کے حوالے سے 5 وقت کے لیے کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اس لیے میں یہاں پر اپنی عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے غور کریں اور اس حوالے سے غور کر کے مساجد میں عورتوں کے لیے پورے پردے کے ساتھ ان کی حاضری کی طرف توجہ دیں اور ایسا انتظام اور ایسا اہتمام کریں کہ جہاں ہمارے مرد یہ مساجد میں حاضر ہو کر نمازوں کی ادائیگی کر رہے ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی یہ اجازت ہو کہ وہ بھی مساجد کی حاضری میں کوئی رکاوٹ اپنے سامنے نہ پائیں اور وہ بھی باضابطہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے مساجد میں حاضر ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں، اور اس طرح ان کا رشتہ ایمان کے ساتھ اور اسلامی معاملات کے ساتھ، اسلامی معمولات کے ساتھ اور اسلامی فکر کے ساتھ مضبوط سے مضبوط ہو، اور وہ بھی اپنے آپ کو اسلام کا ایک اٹوٹ اور مضبوط حصہ تصور کریں اور ان کے اندر بھی رب کی بارگاہ سے مضبوط وابستگی پیدا ہو، جس کی بنیاد پر یہ ماحول پیدا ہو کہ وہ بھی اسلام کے حوالے سے اپنے آپ کے اندر وہی مضبوطی اور استحکام محسوس کرے جس طرح کی مضبوطی اور استحکام مرد محسوس کر رہا ہے، اور ان کے لیے بھی یہ راستہ مسجدوں کا یہ کھلا رہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے یہ بتایا کہ عورتوں کے لیے بھی جو ہے انتظامات مسجد کے اندر ہو سکتے ہیں، ہونا چاہیے، مگر اس کے تعلق سے پھر آپ کیا کہیں گے کہ بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اس چیز کو منع کر دیا گیا ہے، اور جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ شکایت لے کر پہنچے تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دور میں ہوتے تو وہ بھی یہی حکم دیتے۔ آپ اس کے تعلق کیا ارشاد فرمائیں؟ جی، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ عورتیں مسجد میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتی تھی، تو اصل حکم یہی ہوا، اس لیے کہ شارع یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں عورتوں کو مسجد کی حاضری سے روک دیا۔ عورتیں جب ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ شکایت لے گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے بعد سے لے کر اب تک ہم مسلسل مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا کرتی رہیں، لیکن سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں مسجد کی حاضری سے روک دیا۔ تو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ عمر نے صحیح کیا، اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس زمانے میں ہوتے اور وہ بھی ان فسادات کو دیکھتے جو عورتوں کے درمیان پیدا ہو گئے ہیں یا ہمارے ماحول میں پیدا ہو گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی حکم عطا فرماتے جو فاروق اعظم نے دیا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن جب ہم موجودہ زمانے میں دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو عوارض تھے، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن عوارض اور جن وجوہات کی بنیاد پر عورتوں کو مسجد کی حاضری سے منع کیا تھا کہ اس زمانے میں بجلی کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، اسی طرح مسلمان اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے کہ جہاں ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی ہوتی اور غیر عورتوں پر آوازیں کسنے اور ان کی چھیڑخانی سے ڈر کر باز رہتے، اور اسی طرح کی بہت ساری وہ وجوہات تھیں جو آج موجود نہیں ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تو آج یہ بجلی کی ایجاد کے بعد اندھیرے کا وجود رات کی تاریکی کو ہماری بجلی کے وجود نے رات کی تاریکی کو ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے رات کے 10 بجے ہوں یا 12 بجے ہوں، 2 بجے ہوں یا 4 بجے ہوں، ہماری آبادیاں یہ رات بھر جگمگ کرتی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی تعداد آج اتنی بڑی ہے کہ وہاں پر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس کو ہم یہ برسوں سے اپنے تجربات کی بنیاد پر، اپنے مشاہدات کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں
کہ ہماری عورتوں کو شاپنگ کی تو اجازت ہے، وہ بازاروں سے رات میں 12 بجے 2 بجے 1 بجے اور 10 بجے واپس آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح سلامت ہمارے محلوں میں، ہمارے محلوں کی دکانوں اور ہمارے محلوں کے بازاروں سے خریدی کر کے اپنے گھروں کو واپس آتی ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ مساجد عام طور سے ہماری آبادیوں کے درمیان میں، اگر ہم اپنی عورتوں کو مساجد کی حاضری کی اجازت دیتے ہیں موجودہ حالات میں، تو ایک وجہ تو اس کی میں سمجھتا ہوں یہ ہے، اجازت دینے کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ عوارض جو سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے، وہ آج اگرچہ برائی کے حوالے سے ان کا گراف بڑا ہے، لیکن حفاظتی تدابیر کے حوالے سے بھی ان کا گراف بڑا ہے۔ جہاں برائیاں اس زمانے کی بنسبت آج زیادہ ہو گئی ہیں، وہیں حفاظتی تدابیر بھی اس زمانے کی بنسبت آج بڑی ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، آج بجلی کے قمقمے نے تاریکیوں کو دور کر دیا ہے۔ اسی طرح حفاظتی انتظامات کے حوالے سے ایک بڑی اہم چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ کل مسلمان قلت میں ہوا کرتے تھے، آج ایک بڑی تعداد ہماری بستیوں میں مسلمانوں کی بستی ہے، اور مسلمانوں کی بستی کے درمیان میں ہی مساجد ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن فساد کے پیدا ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فساد ہمارے معاشرے میں اس سے زیادہ در آیا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس فساد کو روکنے کی تدابیر بھی اس زمانے کی بنسبت کہیں زیادہ وجود میں آ گئی ہیں۔ مزید میں اس مقام پر یہ کہنا چاہوں گا کہ کل کی عورتوں سے کہیں زیادہ آج ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو مساجد سے قریب لانے کی ضرورت ہے، اس مقصد کے پیش نظر کہ کل ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت اپنی جگہ اسلام کا داعیہ اور مبلغ اور مبلغہ ہوا کرتا تھا کہ انہیں نبی کا فیض صحبت یا دور صحابہ کی برکتیں حاصل تھی۔ آج وہ معاملات نہیں ہیں، بلکہ مرد جو مسجد سے وابستہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اسلام سے اتنی قربت اپنے اندر نہیں رکھتا، تو عورتیں جنہوں نے زمانے سے مسجد کا منہ نہیں دیکھا اور وہ اپنے آپ کو مردوں کے حوالے سے اسلام کی بنسبت یہ دور محسوس کرتی ہیں، تو ان کے ایمان کی قوت اور مضبوطی کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس لیے میں موجودہ زمانے میں اس کی پرزور وکالت کرتا ہوں کہ عورتوں کی حاضری کو موجودہ زمانے موجودہ حالات کے تناظر میں یقینی بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ عورتیں بھی اپنے آپ کو اسی طرح اسلام کے حوالے سے حساس اور مضبوط وابستگی اپنے اندر محسوس کر سکیں جس طرح مرد محسوس کرتا ہے۔ اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے عورتوں کو مساجد کی حاضری سے نہیں روکا، بلکہ مساجد کی حاضری کے لیے مسجد کے دروازے عورتوں پر کھولے، تو ارتداد کا دروازہ کافی حد تک خود بخود ہماری عورتوں پر بند ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ 5 وقت باضابطہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، اور رب کی بارگاہ سے جو فیوز و برکات انہیں حاصل ہوں گے، اور ان کے اندر جو احساس اور ایک شعور زندہ ہوگا اسلام کو لے کر، انشاءاللہ وہ ان کے قدموں کی بیڑی بنے گا، کہ بجائے اس کے کہ ان کے قدم اسلام کے دائرے سے باہر کی طرف اٹھیں، ان کے قدم مساجد کی طرف اٹھنے لگیں گے۔ ابھی گفتگو کے دوران جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مزارات مقدسہ اور مساجد میں جو ہے عورتوں کی حاضری جو ہے ہو سکتی ہے اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ، تو آپ کس طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا سجیسٹ کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ جی، سب سے پہلے تو میں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ جب ان مقامات پر حاضر ہوں تو شرعی پردے کا جو تصور ہمارے دین نے دیا ہے اس کو پوری طرح، جس طرح دیگر مقامات پر ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح ان مقامات پر بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان مقامات پر مزید اس پردے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے، باریکی کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ سوچئے کہ یہ کس مقام کی حاضری ہے، یہ اللہ کے ایک ولی اور ایک مقرب بندے کی بارگاہ کی حاضری، اور اسی طرح اگر آپ مساجد میں حاضر ہوتی ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کی حاضری ہے، تو وہاں آپ کو پردے میں بہت زیادہ تاکید اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کے اندر خشوع اور خضوع کی، عاجزی اور انکساری کی پوری کیفیت پیدا ہو، اور اس پوری کیفیت کے ساتھ آپ حاضری کا عمل انجام دیں، تاکہ مزارات سے، اولیاء اللہ کی بارگاہ سے آپ پوری طرح
ان کے فیض کو حاصل کر سکیں اور اسی طرح رب کی بارگاہ میں آپ کی نمازوں کی جو ادائیگی کا معاملہ ہے وہ پورے اخلاص کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ اور پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ آپ کی نمازیں ادا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نمازوں پر جن عطاؤں کا وعدہ فرمایا ہے آپ ان عطاؤں کو بھی حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد مردوں کی طرف متوجہ ہو کر میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ موجودہ حالات میں جس طرح کی بھی بہتر سے بہتر احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں، پردے کے حوالے سے، پارٹیشن کے حوالے سے کہ دیواریں کھینچ دی جائیں یا موٹے پردے ڈال دیے جائیں، اور اسی طرح عورتیں جب مزارات پر جائیں تو ان کے ساتھ ڈیل کرنے والا یہ کوئی مرد نہیں بلکہ ڈیل کرنے والی بھی ان کے ساتھ عورت ہو، اور وہ بھی پردے میں ہو، شرعی پردے میں۔ اور اسی طرح مسجد کے حوالے سے بھی اور مزارات کے حوالے سے بھی یہ احتیاط کیا جائے کہ راستہ پوری طرح جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے سے لیس ہو، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں کہ عورتیں ہو جو والنٹیئرز کی ذمہ داری انجام دیں، اور اسی طرح ان کا راستہ آمد و رفت کا جدا گانا ہو، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں کہ راستہ پوری طرح بجلی کے کمکموں سے آراستہ ہو جہاں اندھیروں کا شائبہ نہ ہو، اور اس طرح ساری احتیاطی تدابیر ان سے بڑھ کر موجودہ نئی ٹیکنالوجی اور موجودہ ترقیات کو استعمال میں لاتے ہوئے جو بھی بہتر سے بہتر احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں ان کو بروئے کار لائیں، اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو جس طرح بھی ہو سکے بہتر طریقے سے دین کے ساتھ جوڑا جائے، زیادہ سے زیادہ عورتوں کی کنیکٹیویٹی ہمارے دین کے ساتھ پیدا کی جائے۔ ابھی موجودہ حالات میں آپ دیکھیے تو ہماری عورتوں کی دین کے نام پر ہونے والی سرگرمیوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی کیا ہے؟ کیا کنیکٹیویٹی؟ مسجد یہ ہمارا بنیادی مرکز ہے، اس کے ساتھ عورتوں کی کوئی کنیکٹیویٹی نہیں، اور آستانے بھی ہمارے یہ دینی اور تبلیغی مراکز ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی کنیکٹیویٹی نہیں ہے۔ اگر کنیکٹیویٹی ہے تو جہاں ہم خطاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے کنیکٹیویٹی ہے، وہاں کے لیے ہم نے راستہ نکال لیا کہ بھائی عورتیں بھی آئیں، پردے کا انتظام ہے۔ ہم نے مدارس کھولا ہے تو وہاں کے لیے ہم نے راستہ نکال لیا کہ تم سال بھر کے لیے بھی بوریا بستر کے ساتھ اگر وہاں رہنے کے لیے آؤ تو بھی تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن مسجدوں کا دروازہ ہم نے بند کر دیا جو کہ اللہ کا گھر ہے، اور وہاں فرض کی ادائیگی کے لیے جانا ہے، مدارس میں فرض کی ادائیگی کے لیے نہیں جانا ہے۔ اور کسی صورت میں اگر فرض کی ادائیگی اگر ہو بھی کہ طلب العلم فریضہ ہے تو یہ طلب علم کا فریضہ ان کے گھروں میں بھی اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جس طرح مساجد میں نہ آ کر وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کر سکتی ہیں، اسی طرح مدارس میں نہ آ کر اپنے گھروں پر علم بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ لیکن جب ہم نے مدارس میں سال بھر کے لیے 10 سال کے لیے انہیں مقیم کر لیا، بلا لیا، ان کی اقامت کا اور بورڈنگ کا انتظام کیا، تو ہم مساجد کا دروازہ کھولنے میں اتنے جھجکتے کیوں ہیں؟ اس لیے جس طرح ہم نے مدارس کا دروازہ ان پر کھولا ہے، ہمارے جلسوں کے پنڈال ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اسی طرح مساجد میں بھی ان کے لیے باضابطہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ علیحدہ انتظام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح مزارات اولیاء اللہ پر بھی پوری احتیاط کے ساتھ ان کی جب حاضری ہو تو پوری احتیاط کے ساتھ حاضری ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ کہ عورتوں کو دین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کنیکٹ کیا جائے، مناسبت پیدا کیا جائے، اور انہیں دینی معاملات اور معمولات اور دینی سرگرمیوں کے ساتھ جوڑا جائے، تاکہ جب دینی سرگرمیاں ان کی بڑھے گی تو دوسری سرگرمیاں ان کی کمزور سے کمزور اور کم سے کمتر ہوگی، اور وہ قدم جو اسلام کے باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب ان کی دینی سرگرمیاں بڑھیں گی تو انشاءاللہ یہ دینی سرگرمیاں ان کے قدموں کی بیڑیاں بنے گی، اور بجائے اس کے کہ وہ دین سے باہر کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں، دین کے باہر جو دوسرے انسان کھڑے ہوئے ہیں عورتوں کی شکل میں، وہ ان کی تبلیغ کر کے ان کو دعوت دے کر دین کی طرف لانے کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔